اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام اور میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں برکتیں آپ سب پہ نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور میرے جو بہن بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میرے ان بہن بھائیوں کی تمام عبادتوں کو منظور و قبول فرما اور ان کا اعتکاف میں بیٹھنا بھی منظور و قبول فرما، جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش ندی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار سے علیحدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میرے ان بہن بھائیوں پہ رحمتوں کا نزول کرے اور ان کی ان تمام عبادتوں کو منظور و قبول فرمائے۔ تو میرے جو بہن بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ان کے لیے میں کچھ وظائف لے کر حاضر ہوئی ہوں، وہ وظائف اعتکاف کے کون سے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ، اس کو آپ نے نماز فجر کے بعد ادا کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے رزق میں فراخی ہوگی۔ اور استغفار، اعتکاف میں استغفار کی کثرت کریں، استغفار کی یا استغفار کی کثرت کریں تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ اور آپ نے کس طرح استغفار کرنا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اعتکاف میں روزانہ مختلف اوقات میں استغفر اللہ کو تسبیح پر شمار کر کے 14,000 مرتبہ پڑھیں تو اعتکاف کے دنوں میں 1,00,000 ہو جائے گا۔ اعتکاف کے آخری روزے کے افطار کے وقت اللہ کے حضور اپنی مغفرت کی خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار اپنی رحمت سے مالا مال کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سچی توبہ اور رحمت کا وظیفہ کیا ہے کہ آیت کریمے کی ایک ایک تسبیح آپ نے صبح و شام پڑھنی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کے صبح و شام آپ نے آیت کریمے کی ایک ایک تسبیح صبح و شام پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ مغفرت کا مؤثر وظیفہ۔ پہلی دفعہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس وظیفے کو روزانہ 101 مرتبہ پڑھے۔ جو پہلی دفعہ بیٹھتے ہیں اعتکاف میں، وہ 101 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھے، ان اللہ غفور الرحیم، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے کر کے اور ایک مرتبہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور ذکر نفی اسبات، ایک ایک تسبیح صبح و شام پڑھیں، لا الہ الا اللہ۔ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اور دوران اعتکاف 10 دن میں اس وظیفے کو 1,00,000 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ یا وکیلو یا کفیلو، یا وکیلو یا کفیلو، اے بہترین کار ساز، اے کفایت کرنے والے۔ روزانہ اس ترتیب سے پڑھتے رہیں تو 1,00,000 کی تعداد خود بخود پوری ہو جائے گی۔ یعنی کہ آپ نے یا وکیلو اور یا کفیلو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔
اعتکاف میں اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پورا کرنا ہے۔ اور 1.25 لاکھ کس طرح ہوگا؟ نماز تہجد کے بعد آپ نے اس کو 5000 مرتبہ پڑھنا ہے، نماز ظہر کے بعد آپ نے اس کو 4000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز عصر کے بعد آپ نے اس کو 3000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز عشاء کے بعد آپ نے 2000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ تو جتنے بھی اعتکاف کے دن ہوں گے آپ کا 1.25 لاکھ یہ وظیفہ پورا ہو جائے گا، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ رزق میں اضافے کے لیے اعتکاف میں اس وظیفے کو 300 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی، اے بے نیاز، اے غنی بنا دینے والے۔ ہو سکے تو یہ وظیفہ اعتکاف میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، ورنہ ایک تسبیح روزانہ پڑھیں۔ یا قویو یا عزیزو یا ودودو یا مجیدو یا عزیزو یا غفارو یا حیو یا قیومو سلام قولا من رب الرحیم۔ تو یہ وظیفہ اعتکاف میں 1.25 لاکھ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر 1.25 لاکھ مرتبہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے ایک تسبیح روزانہ، اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے پیارے سے نام ہیں، اس کی ایک تسبیح اعتکاف میں بیٹھے ہوئے روزانہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور رزق میں اضافے کے لیے بھی آپ کو میں بتا چکی ہوں، یا غنیوں یا مغنیوں، اس کو روزانہ آپ نے 3 تسبیحیں اس کی پڑھنی ہے، 300 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی سنتیں ادا کی، جو بھی حدیثیں ہمیں بتائیں، ہمیں ان پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں گے۔